تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، کیونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی، بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھا خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پر قابو پاؤ۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں۔ بہ گئی امام فتوی نہ ٹھوک دو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، 85 میں بیچاری فوت ہوئی، چھوٹا قد تو بڑی لڑاکی۔ تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے کی بی بی اے میری نوماں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، 4 بیٹے تھے 4 بہن، تو میں کو تویز دے، چاروں میریاں نوکر بن گئے۔ میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑدی تھا آپ ہے، تو اس نے نا اسے کاغذ پر کچھ لکھا کے نا یوں کر کے نا اسے تعویذ کو رول کر کے، کماسی شریفہ اے تعویذ ہے بڑا سانپ کے رکھڑا نا، جب تیری لڑائی ہونے لگے تو نے یہ تعویذ ایتھے رکھ کے چک مار جانا ہے۔ میری بہن نے کیا طریقہ استعمال کیا، ماسی شریفہ کو چپ کروایا۔ اب تعویذوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، تو وہ ہفتے بعد آ گئی، کہنے کہ بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو میں نے یہ 2 تعویذ بنائے ہیں، ایک آپ مستورات لے لو، ایک آپ لے لو، جب لڑائی ہو تو چک مار کے بہ گئے کرو، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، ارے میرے بھائی، قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر۔ امام زین العابدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے۔ حضرت حسین جن سے نسل چلی، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی، ننگی، وہ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو وہ ادھر سے اٹھ کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک آنی، تو میں تینوں گالا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعنک اغوی، اور میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا۔ تو ایک دم قدموں میں گر کے پاؤں چومنے لگا کہ بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی پہ لاؤ۔ میرا سر میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں تفصیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اشارہ کر رہا، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا، کس طرح آپ نے 11 گھروں کو نبھایا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، یہاں سب کچھ دے کر پھر بھی لڑائیاں ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر
اڑ کر ہمارے استاد صاحب تھے مولانا جمشید صاحب، وہ ہمیں بہت زیادہ سبق میں فرماتے تھے، جو ہار مان جائے گا وہی جیت جائے گا، ہار مان جایا کرو، جھک جاؤ، جھک جانے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جھک گیا اور معاف کر گیا، میں گارنٹر ہوں اگر اس کی عزت کم ہو تو مجھ سے آ کے لے لے، جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، جو بدلہ لینے پہ آئے گا پورے گھر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، میرے نبی کی دو سنتیں لے لو، ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ، اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو